أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق اللہ العظیم. سورہ الفجر آیت نمبر 15 تا 20 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارشیں کرتا ہے. تو انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، مجھے دولت دی ہے، مجھے نعمتیں دی ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور رزق تنگ کرنے کے بعد تو انسان کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی مال و دولت ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دے دی. مال و دولت کم ہو گیا ہے، تھوڑا سا چھن گیا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ مال و دولت کی کثرت یا کمی انسان کے عزت دار ہونے کی یا ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ تو آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ زیادہ مال دے کر آزماتا ہے کہ یہ متکبر ہو جاتا ہے، فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، یا میری نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے، میرے دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یتامہ پر خرچ کرتا ہے، فقراء و مساکین پر خرچ کرتا ہے. یہ اس کی آزمائش. تنگی دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ تنگی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہے یا صبر کے ساتھ جو ہے اپنی تنگی کو برداشت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. اگر اللہ تمہیں مال دیا تو یتیم کی عزت کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کو اپنی کفالت میں لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ قیامت دن ایسے میرے ساتھ ہوگا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یہ اس وقت عرب کے معاشرے کی عکاسی ہے کہ وہ مال ہے ان کے پاس تو عیاشی اور فحاشی میں، فضول خرچی میں، ریاکاری میں اڑا دیتے ہیں، یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، میراث کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، سمیٹ پر اس پر قابض ہو جاتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت میں بڑی بری طرح مبتلا ہے. کہتے ہیں کہ مال آ جائے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو. یہ اس وقت کے معاشرے کی عکاسی ہے. آج بھی دیکھیں تو یہی معاشرہ جو ہے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں اگر مال عطا کرتا ہے تو اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مال کی اللہ تعالیٰ کچھ کمی دے دیتا ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.